تو ہاں بھائی تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ اکثر بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی اسلام میں ماں باپ کی نافرمانی کی نہ صرف اس سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے بلکہ ان کا حکم ماننے کی بھی تاکید کی گئی. اب یہ بتائیے کہ والدین اگر یہ کہیں کہ داڑھی ابھی نہیں رکھنی, ابھی آپ کی عمر نہیں ہے داڑھی, یعنی داڑھی اسے آ رہی ہے, اٹس مین کہ اللہ کو نہیں پتا معاذ اللہ کہ اس کی ایج نہیں ہے اور اس کو داڑھی میں نے جو ہے وہ عطا فرما دی ہے, پیرنٹس کو پتہ ہے کہ بھی آپ کی ایج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سخت گرمیوں کے روزے رکھنے کے حوالے سے والدہ منع کر دیتی ہیں کہ گرمی ہے, پڑھائی کے دن ہے, روزے نہیں رکھو. یعنی میں ماں ہونے کی حیثیت سے تمہیں منع کر رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ شدید گرمی ہے. تو وہ اللہ جو 70 ماہوں جتنی محبت کرتا ہے, جبکہ یہ روایت کوئی نہیں ہے, یہ ایسے لوگوں نے خود ساختہ بات بنائی ہے. یہ میں نے علماء کرام سے پوچھ کے آپ سے بات کی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ 70 ماہوں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے, وہ تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے, اس کو ہاں لمیٹائز ہم کر نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ پیپر ہے, آپ کو نمازوں کی ساری زندگی ہے, نمازیں پڑھتے رہنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سجدہ کرنے کے لیے فرشتے اتنے ہیں کہ وہ ایک سجدہ کر لیتا تو دوبارہ کسی کی باری نہیں آتی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ کیا کریں, اگر کوئی لیکچر ہے, کہیں کوئی پروگرام ہے, کہیں یعنی مسلم برادرز کا گیٹ ٹوگیدر ہے, تو وہ منع کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ ہم کیا کریں, یہاں بعض اوقات فرائض کا بھی معاملہ ہو. میں آپ کو نا تھوڑا سا اپنے لائف سے ایک واقعہ بتاتا ہوں, اس میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جب میں گناہوں سے دین کی طرف آ رہا تھا اور گناہ ایسا ایسا کر کے چھوڑ رہا تھا, تو اس میں ایک ریلیشن شپس بھی تھے, حرام ریلیشن شپس. جو میں نے ان کو کہا کہ بس آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے, تو انہوں نے بڑا کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں, سب سیٹ ہے. میں نے کہا, انہوں نے کہا ہوگا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے. اس سے انہوں نے کہا کہ اسے بنانا کے لگ گیا تو نہیں سن لیا تم نے, تمہیں جو ہے کہا کہ تو میں نے کہا کہ نہیں, کسی بنانا کے لگ گیا نہیں سنا, میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں دین کی طرف آ رہا تھا. تو پھر انہوں نے بڑا واویلا کیا یہ وہ کہ کیا. تو میں نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ بڑے ڈفرینٹ اینگل سے وہ آئی ہیں خواتین, ماشاء اللہ کلمات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا, یہ تمہارا دین سکھاتا ہے کہ وعدے نہ نبھانا, ٹھیک ہے, وہ قسمیں وہ وعدے کہاں گئے, وہ خواب جو تم نے دکھائے تھے وہ کہاں گئے. سبحان اللہ. اور میں نے اللہ معاف کرے خواب بھی بڑے لمبے لمبے دکھائے ہوئے تھے. تو جینیس آدمی جب دین میں جینیس ہوتا ہے تو اپنی پہلی فیلڈ میں بھی جینیس ہی ہوتا ہے. تو میں نے گیا, میں اپنے شیخ کے پاس, میں نے کہا کہ شیخ بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے, دین تو دل توڑنا نہیں سکھاتا, نہ ہی وعدے نہ نبھانا, دین تو. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دل میں تو خدا بستا ہے, دل توڑنے والا کیسے اللہ کو راضی. بالکل. تو شیخ نے مجھے بڑا اصول بتایا, انہوں نے کہا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. جب خالق کی نافرمانی کی جا رہی ہو نا, اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو یہ بات بتانے کا مقصد اس پوائنٹ کو بتانا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت فرمانبرداری ہر معاملے میں کرنا جائز ہے, لیکن اگر ماں باپ کہیں پتر ذرا شرک کر, یہ بیٹا اللہ کا بڑا ولی گزرا ہے, اس سے اولاد مانگ, اس سے رزق مانگ, اس سے شفا مانگ, سجدہ کر, تو ہم بڑے اخلاق اور ادب سے کہیں گے کہ ہم عجیب اولیاء کی قدر و قیمت ہمارے سر آنکھوں پہ, ہمارے بڑے تھے, ہم ان کی جوتی خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن دعا هو العبادہ, دعا یہ تو عبادت ہے, ہم کسی انسان سے نہیں مانگیں گے. اگر ان کے سامنے دعا کر دی یا مانگ لے تو پھر تو شرک ہو گیا یہ تو. لیکن حدیث قرآن میں لا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا, ان کی بات مانی نہیں گناہ کی موقع, لیکن کیا بدتمیزی کر سکتے ہیں, بہترین اخلاق کردار. ماں جی کو بولے ماں جی میں اپنے گال کے زمین پہ رکھتا ہوں, آپ اپنا پاؤں پر رکھیں, میرے چہرے کے اوپر سے گزر کے چلی جائیں, لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہو نا, وہاں پہ ماں باپ کے اطاعت جائز ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل ماں باپ کسی فرض کام سے, نماز پڑھنے سے روک رہی ہیں, فرض روزہ رکھنے سے روک رہی ہیں. ہاں نفل روزہ ہے تو ماں منع کر رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, نفل نماز پڑھی ہے, ماں بولا ہے فوراً سے ماں کے پاس آ جائے. لیکن جب فرض کی باری ہے اور آپ فرض نماز ماں چھوڑو بیٹا, میک اپ کر لی ہے, ابھی شادی پہ جا رہے ہیں, تو مغرب کی اذان بیچ میں آ گئی, خیر ہے بیٹا کیا کریں گے, نماز چھوڑ دو, تو اس میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے. سو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, بلکہ اس میں پیار اور محبت سے. میں نہیں کہتا اس نے ابھی کہ آپ کو کیا پتہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, نماز تو اسلام کو ستون ہے اور پہلا سوال کیا جائے گا, ایسے نہ کریں. ان کو
مجھے والدہ نے کہا تھا داڑھی کٹوا دو. جب میں دین پہ آیا تھا تو والدہ نے کہا داڑھی کو کم کرو بیٹا, مجھے تمہیں دیکھ کے ذرا خوف آتا ہے اور وہ سارا. ٹھیک ہے, دین پہ نہیں تھے ہم لوگ, میں سب سے پہلا تھا جو مولوی گھر کا ہو رہا تھا. تو میں نے کہا ماں جی یہ تو کٹ جائے گی مگر داڑھی نہیں کٹ سکتی. میں نے بڑا پیار سے کہا ان کو, میں نے کہا ماں جی گردن تو کٹوا دوں گا کہ داڑھی نہیں کٹواؤں گا میں. یہ بڑے ادب سے. پاسبل, یہ تو بالکل سیم میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا جب والد صاحب نے کہا. اچھا ایگزیکٹلی بلکہ اس پہ بڑا ایک کلپ بھی ہے, وہ وائرل بھی ہوا. اچھا کہ ابا نے جب کہا کہ یار تم تو یعنی میں نے تمہیں کہا داڑھی کٹوا دو, چھوٹی کروا دو. میں نے کہا نہیں ابا. کہتے کہ میں اگر تمہیں حکم دوں, میں نے کہا آپ کے حکم پہ میں اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں, داڑھی نہیں کٹوا سکتا. ابا بڑے حیران ہوئے, کہا کہ یہ جو تمہارے دوست ہیں جو مسلمان ہیں جو کلین شیو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے. میں نے کہا کہ ابا مانتے ہیں جانتے نہیں. تو الحمدللہ. اچھا یہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جذبہ تو پھر سنت سے ہی آتا ہے. ہمارے جو راجہ ضیاء الحق ہیں ان کی تو والدہ بھی ان کو یہ تقریباً سیم ہی کچھ کہا. تو انہوں نے یہ کہا والدہ سے کہ ماں جی جب میں ٹام کروز کی سنت پہ تھا اور بریڈ پیٹ کی سنت پہ تھا تب تو میں آپ کو بڑا پیارا لگتا تھا, سونا مونڈا لگتا تھا, لیکن جب میں رسول اللہ کی سنت پہ آ رہا ہوں اور اس پہ عمل کر رہا ہوں تب میں آپ کو پیارا نہیں لگ رہا. سو بات یہ کہ وہ بس والدین ہوتے سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ, بس وہ تھوڑے سے ڈسٹریکشن کے شکار ہوتے ہیں اور وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں لوزر نہ ہو جائے, ایکسٹریمزم کی طرف نہیں چلا جائے اور سارا. تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو لیکچر نہ دینا شروع کرتے ہیں اس ٹائم, اور ان سے بدتمیزی نہ کریں, عمل سے ان کا دل جیتے ہیں. میں نے شروع میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا میوزک لگ رہا ہے گھر میں, یہ کیا ٹی وی ہے, سب کچھ ہے. انہوں نے کہا تو کل کا بچہ جمعہ 8 دن تجھے آئے ہوئے, تو راتوں گھر نہیں آتا تھا اور تیرے یہی حرکتیں تھے, اب تو جو زین پہ آ کے ہمیں بھاشن دے رہا ہے. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ بات ٹھیک ہے ان کی, مطلب میں پہلے مجھے ایکشن کرنا ہے. پھر میں چپ ہو گیا اور میں نے والدہ کو نا پاؤں پہ لوشن لگانا بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاؤں ذرا تھوڑے جلن سے ہوتے ہیں تو وہ لوشن لگانا بڑا پسند ہے. تو جو گھر میں ایک خادمہ تھی ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوشن لگا دو. میں نے جب گیا نا تو میں نے منع کر دیا. میں نے کہا اگر تمہیں والدہ کہے نا تمہیں نہیں کرنا مجھے بتانا آ کے. اور میں کبھی بیٹھا بھی ہوتا نا تو والدہ لیٹی ہوئی ہے تو کہتی مجھے ذرا لگا دو, تو میں بھاگتا تھا لوشن لے کے آیا تھا, میں والدہ کے نا پاؤں پہ لگاتا. تو والدہ حیران ہوئی کہ یہ جو ہمیں ٹائم نہیں دیتا تھا, جو ہم سے بات اتنے صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا جب دین میں نہیں تھا, اب یہ پاؤں پہ لوشن لگا رہا ہے, اب ہمارے ساتھ ناشتہ بھی کرتا ہے, بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. پھر میں نے عرصے بعد جب ایک بات کی نا کہ ٹی وی نہ کریں, میوزک گھر میں نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے مان لی. والد صاحب نے صرف ایک دفعہ کہا بڑے عرصے بعد اور تہجد میں دعائیں کرنے کے بعد بار بار کہ والد صاحب مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ داڑھی رکھ لیتے ہیں. آپ کو یقین جانا صبح داڑھی بجے نے نہیں کٹوائی, الحمدللہ. تو انہوں نے یاد ہے کہ اس نے خدمت کی ہماری. تو دیکھیں جس بندے پہ آپ احسانات کریں نا پھر سے ریکویسٹ کریں تو پھر وہ بھی بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. تو ان کو نا اس اینگل سے اپنے اخلاق کردار سے ان کا دل جیتے اور ان کو اس طرح سے سمجھائیں انشاءاللہ. اچھا اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جب بچے دین کی طرف آتے ہیں تو لائف میں ایک فیز یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے سوا دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے اور ان میں یعنی ایک کامن چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یعنی اس سے کم تو وہ بات کرتے ہی نہیں. وہ ایٹیٹیوڈ ان کا بالکل جو ہے وہ بدل جاتا ہے. پیرنٹس کی طرف سے جو ایک پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین سے اتنے اویئر نہیں ہوتے اور انہوں نے سوسائٹی میں جو ایک عام رویہ معاشرے کا دیکھا ہوتا ہے, ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ سارے پروٹیسٹر ہیں, یہ سارے احتجاج کرنے والے, یہ سارے ایکسٹریمزم کا جو ایک ایلیمنٹ ہے, خود کچھ بمبار بن جائیں گے, خود کچھ بمبار ہیں. ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید اب یہ ہو جائیں گے. یعنی میں نے ایک بار میں نے جب اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد داڑھی اور کچھ مسلمانوں والا جب حلیہ اپنایا تو میری امی نے کہا کہ اب تم بھی یعنی باہر جا کے بم وغیرہ پھاڑا کرو گے. What are you talking about, mom? کیا بات کر رہی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ٹی وی میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ داڑھی والوں نے, ٹوپی والوں نے, دیندار لوگوں نے, مجاہدین نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے کہا امی دین ایک تو وہ اویئر نہیں ہوتے. اچھا ان کے ذہن میں جو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب اگر اس نے داڑھی شاڑھی رکھ لی اور یہ سارا تو اب تو گیا یہ, یعنی اب یہ گیا, اب ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا. اور پیرنٹس کی پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس اتنے دین سے اویئر نہیں ہوتے کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر اس نے داڑھی رکھی ہے تو یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس کا 24 گھنٹے جو ہے وہ ثواب, یعنی ایک ایسا میٹر ہے کہ ثواب کا میٹر یہ چلتا رہے گا. اور یہ ایسی سنت ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے الحمدللہ. باقی دیکھیے آپ بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ایک تھوڑا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دیکھیں وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے.
یہی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ بتوں کو لیجیے اور باہر ذرا فروخت کر دو. کہا کہ میں اب ان بتوں سے بیزار ہوں اور میں یہ تو کہا کہ ابراہیم دیکھیں آپ کی وجہ سے پہلے یعنی کیا سارا ایک سینیریو کریٹ ہو چکا ہوا ہے, تو اب میں آپ کو تو وہاں پہ جو الفاظ یا آباتی یعنی اے میرے یعنی اس کو بہت ہم شاید ہم اس کو اردو میں شاید بیان نہیں کر پاتے جو عربی کے اس میں جو ایک حسن ہے خوبی ہے جو اس میں محبت ہے. اے میرے پیارے ابا جان میں آپ دیکھیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو یہ شاید ہم وہ اخلاقیات کا اور محبت شفقت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے والدین بھی تھوڑا وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ تم جب سے لیکچرز میں جانا شروع ہوئے تمہارا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہونا شروع ہو گیا, تو ان کو فیوچر کے لیے یہ حد چلا حق ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہو. تو ہاں بھائی ایک نصیحت پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے شارٹلی ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو دونوں کو یہی کہنا چاہوں گا, دونوں کو ایک ہی نصیحت کروں گا کہ اتق اللہ حیثما کنت, اللہ کا تقوی اختیار کریں چاہے جہاں بھی ہے. وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کریں فوراً سے, توبہ استغفار کریں, وضو کے 2 رکعت پڑھ لیں, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اور لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. جس میں تقویٰ آ گیا اور گناہ اگر اس سے ہو گیا تو وہ نیکی کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں سے اچھا اخلاق اور کردار رکھتا ہے نا, تو یہ انشاءاللہ جنت میں جانے کا باعث بن جائے گا. تو اپنے رب کو راضی کریں, جس کا عربی میں کہتے ہیں نا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس کے ہو جاتے ہیں نا پھر اس کے لیے زندگی میں پرابلمز اور مشکلات نہیں ہوتی. اگر آئیں بھی سی تو اس کا دل اطمینان ہوتا ہے اور ریلیکسڈ ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بناتے ہیں اور اس کو وہاں سے روزی اور رزق دیتے ہیں, اس کی امیجن نہیں کیا ہوتا. تو پھر رب کو اپنا ساتھ بنا لیں. واللہ یہ دنیا چھوڑ کے بھاگ جائے گی, رشتہ دار چھوڑ سکتے ہیں, ہر کوئی بے وفائی کر سکتا ہے, جو بے وفائی نہیں کرے گا نا وہ اللہ کی ذات نہیں کرے گی. سبحان اللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کوئی شفا نہیں دے پائے گا. مجھے کچھ دن ایسے پہلے میں بیمار ہوا, ڈاکٹرز پاس گیا, اپنی فیملی مطلب ڈاکٹرز تھے ڈفرینٹ لوگوں کے پاس, مجھے کوئی ڈائگنوسس ہی نہیں کر پاتا مجھے کیا ہوا. میں نے ڈس اپوائنٹ ہو گیا نا, میں نے کہا یا اللہ تو ہی ہے, تو ہی ہے. مطلب لوگ چاہے جتنا آپ سے محبت کریں, جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے, پیسہ یور ریلیشن شپس ول ناٹ بینیفٹ یو جب آپ کا رب نہیں چاہے گا. سو الٹیمیٹلی اپنے رب سے ہمیں دوستی رکھنی چاہیے, وہی ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے اور اسی کے پاس الٹیمیٹلی جانا ہے. تو اپنے رب کو منا لیں, آج موقع ہے, ڈیلے نہ کریں اس کو. باقی میں شیطان آلویز یوزز ڈیلینگ ٹیکٹکس, وہ کہتا ہے کل کر لینا, پرسوں کر لینا. ڈیلے نہ کریں, آج توبہ استغفار کریں, رب کو رو رو کے منا لیں اور پھر انشاءاللہ اپنی زندگی کے مزے لوٹیں گے انشاءاللہ. بالکل, یعنی اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دینا, لیکن سب کے لیے اللہ کو نہ چھوڑنا. اور اگر ہم نے یہی روش اختیار کی تو اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے, آپ کی واض و نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یوتھ کے لیے اس کو نافع بنا دے, اور اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عجب ریاکاری خود پسندی سے محفوظ رکھیں اور ہماری اس بات کو مخلوق کے لیے امت کے لیے نفع بخش بنا دیں. صاحب بھائی بارک اللہ فیکم, اللہ آپ سے راضی, I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ آپ سے راضی. السلام علیکم.